جی تو ناظرین، ہماری جو ہے 2 قسطیں پیچھے کمپلیٹ ہو گئی ہیں، آج تیسری قسط ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج زرمین کی زندگی میں کیا کچھ نیا ہونے والا ہے، کیا اچھا کیا برا۔ تو آج کی اسٹوری بھی آپ کو آج کی یعنی قسط بہت زیادہ پسند آئے گی، انجوائے کرو گے۔ تو چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اجنبی لڑکی کو اپنے سرہانے بیٹھے پایا۔ اس کے حق میں 2 اور لڑکیاں کھڑی تھی۔ شکر ہے ہوش آ گیا۔ نائس ٹو میٹ یو اگین، میرا نام مہر ہے، اس کا نام ہے ارم اور اسے رمشا پکارا جاتا ہے۔ یہ دونوں میری روم میٹس ہیں اور آج سے تم بھی اس فرصت میں شامل ہونے جا رہی ہو۔ ہم تینوں پڑھائی کے لیے ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں، مگر جاب کرنے والی لڑکیوں کو بھی ہاسٹل میں رہنے کی اجازت ہے۔ جرنلسٹ مس زرمین فاروقی، اس نے زرمین کی شناختی کارڈ کی اس کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ وہ حیرانی کی سمت میں غوطۂ زن کی طرف دیکھنے لگی۔ اس میں اس قدر حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں کچھ دنوں سے چوتھی روم میٹ کی تلاش تھی، تو ہم نے تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہ تمہیں ہی ہماری روم میٹ بنا لیا جائے۔ اس سے قبل کہ زرمین کچھ کہتی ہی مہر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے کچھ کہنے سے باز رکھا اور گردن موڑ کر دونوں لڑکیوں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں باہر نکل گئی۔ رات کے 10 بج رہے ہوں اور آپ کسی سنسان سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ حادثے میں ڈرائیور کرنے والے کی کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود وہ آپ کو اپنے گھر لے جائے، آپ کی کیئر کرے، تو آپ ایسے شخص کو آپ ذرا صحیح احسان مند ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس کی بات پر زرمین کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اس لڑکی کی پل پل بدلتی شخصیت پر وہ ششدر رہ گئی۔ اس پر احسان کر کے بڑے آرام سے احسان جتا رہی تھی۔ سنو مہر، میں جانتی ہوں تم میرے لیے جو کیا وہ بہت کم لوگ کسی اجنبی کے لیے کر پاتے ہیں۔ میں تہہ دل سے تمہاری احسان مند ہوں اور تاحیات رہوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ میں پہلے ہی تمہیں پریشان کر چکی ہوں اور نہیں کرنا چاہتی، اور میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ میرا جرنلسٹ تھی، اب نہیں ہوں، اس لیے میں تمہارے ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کی کیٹیگری پر پوری نہیں اترتا تھی، اس لیے مجھے جانے دو۔ اس نے حد سے زیادہ مخلص لڑکی کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ یہ مسئلہ بھی چٹکیوں میں حل ہو جائے گا، نو پرابلم۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، اس ہاسٹل کے مالک کی بیٹی مزنی ازہد یہاں رہائش پذیر ہے۔ اسے یہاں خصوصی امارات حاصل ہیں۔ اس ہاسٹل میں اس کی موجودگی کا ہم لڑکیاں بھی ہاترواں فائدہ اٹھاتی ہیں۔ وارڈن اس کی بات نہیں ٹالتی، میں اس سے بات کر لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ تم یہاں آرام سے جب تک چاہو رہ سکتی ہو، اور رہا سوال احسان مند ہونے کا، مجھے تھینکس کرنے کا، تو تم ایسا کرو کہ میری بات مان لو، تب میں سمجھوں گی کہ تم نے میرا احسان اتارا ہے، کیونکہ ہمیں چوتھی روم میٹ کی ضرورت ہے، جبکہ مجھے کوئی لڑکی روم میٹ بنانے کے لیے پسند نہیں آ رہی۔ حیرانی کی بات ہے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو، سو میری روم میٹ بن جاؤ اور مجھے روم میٹ کی اطلاع سے آزاد کر دو۔ اگر تم نے ایسے نہ کیا تو وارڈن کسی بھی لڑکی کو ہمارے روم میں ٹھونس دے گی۔ میرا نہ سن کر وہ مجھ سے پہلے ہی تنگ ہیں۔ اس کی بات پر زرمین تہذیب میں مطلع ہوگی۔ تم آرام سے بیٹھ کر سوچ لو، فی الحال میں کالج کے لیے نکل رہی ہوں، باقی گفتگو گاڑی سے واپسی کے بعد ہوگی، تب تک اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے۔ سے متوجہ چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ زرمین کو بلا آخر مہر کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ شروعات میں مہر اسے کافی عجیب شخصیت کی مالک معلوم ہوتی تھی، مگر جیسے جیسے اس کی ہمراہی میں وقت گزرتا گیا، اسے یہ احساس ہوا کہ مہر نہایت ہی مخلص لڑکی ہے، جو محض پیار بانٹنا اور حق جتانا جانتی ہے۔ بقول مہر کے اپنی بات منوانے کا یہ نہایت ہی کامیاب نسخہ ہے کہ دوسرے پر اپنا حق جتا کر اپنی مرضی تھوپ دو، جیسے وہ ہمیشہ استعمال کرتی آئی تھی۔ اس کے ساتھ بھی مہر نے یہی کیا تھا۔ مہر اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کا تعلق کسی رئیس گھرانے سے تھا، لیکن گھمنڈ اسے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ وہ ہم وقت اس کا من بہلانے کے لیے اپنے گھر والوں کی باتیں کیا کرتی، جیسے وہ غائب دماغی سے سنتی۔ زندگی کی ایک ہی ڈب پر گزرتی جا رہی تھی، اداس و سوگوار۔ جس دن سے زرمین اس کے ساتھ رہنے پر آمادہ ہوئی تھی، اس روز سے اس کی یہی کوشش رہتی کہ زرمین نارمل ہو جائے، مگر اس کی کاوشوں کو کوئی خاص نتیجہ حاصل نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ گھنٹوں اندھیرے میں بیٹھی رہتی، لمبی لمبی نمازیں ادا کرتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی شدت سے رو پڑتی، ہاسٹل کی چاردیواری سے باہر نکلنے کا تصور سے گھبرا جاتی، راتوں کو چیخ کر اٹھ جاتی۔ مہر زرمین کی اس حالت کو لے کر ازحد پریشان تھی، اور اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا، اور جو ہی روم میں داخل ہوئی، زرمین اس کی توقع کے عین مطابق عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کی نماز ختم ہونے کا نام نہیں دے رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹک کر اس کی نماز ختم کا انتظار کرنے لگی۔
سلام پھیر کر زرمین اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مہر اس کے نزدیک جانماز پر درازو ہو کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی بولی، ٹیل می ایوری تھنگ اباؤٹ یو۔ میں اس راز کے متعلق جاننا چاہتی ہوں جو تمہارے سینے میں دفن ہے، اس غم کے متعلق جاننا چاہتی ہوں جو ہم وقت آنسو بن کر تمہاری آنکھوں سے بہتا ہے۔ مجھے بتاؤ زرمین، خود کو اندر سے اندر مت مارو، ایسا کیا ہوا جو تم اس حالت کو پہنچی ہو؟ مہر کی بات میں اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس سے قبل کہ آگے بڑھتی مہر دوبارہ اس کے ہاتھ تھام لیا۔ آج نہیں زرمین، گزشتہ ایک ہفتے سے تم مجھے ٹال رہی ہو، مگر اب بہت ہو گیا۔ اگر تم نے مجھے اپنا دوست مانا ہے تو مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ اس نے بے بسی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جسے نہ کہنا ناممکن تھا۔ اس نے بلاخر اپنی زندگی کی کتاب مہر کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ دائمہ کون سے ہاسپٹل میں ہے۔ میں چاہوں تو زینت بابی سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتی ہوں، مگر مجھے ان سے شرم آتی ہے۔ اس زندگی میں دوبارہ کبھی ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ ہچکیوں کے درمیان وہ بولی تھی۔ مہر نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو محض سگنل توڑنے اور نو پارکنگ زون میں گاڑی پارک کرنے پر کسی کی خبر اختیار میں ضائع کروا لینا بیوقوفی ہے۔ ایسا کر کے تم نے جس بات کا مظاہرہ کیا ہے، یہ سب تو اس ملک کی سڑکوں پر دن میں ہزاروں بار ہوتا ہے۔ بالخصوص رئیس زادے ہی کیوں، عام لوگ بھی قانون کی پرواہ نہیں کرتے اور یہی سب کرتے ہیں۔ خیر تمہیں سمجھانا چاہیے تھا کہ اکیلی تم اس ملک کو نہیں بدل سکتی، لیکن ہاں، نشے کی حالت میں گاڑی چلا کر کسی کو ہاسپٹل پہنچانے کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ تم نے ایسا کر کے بالکل ٹھیک کیا، مگر اس شخص نے تمہیں کڈنیپ کر کے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تم دونوں کے ایک گھنٹے میں سب سے بڑا فرق تم دونوں کی صنفت کا تھا۔ کسی لڑکے کا ایک گھنٹے جو اس نے جیل میں گزارا اور کسی لڑکی کا ایک گھنٹہ جو اس نے کسی کڈنیپر کے ساتھ گزارا ہو برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کا انتقام ایکول نہیں تھا، اس نے تمہاری لڑکی ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ خیر اس سارے میں شکر کرنے والی بات یہ بھی ہوئی ہے کہ تم پاک دامن ہو۔ دنیا چاہے جو کہہ لے، تم تو جانتی ہو نا کہ تم پاک دامن ہو۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کچھ برا نہیں ہوا۔ تم ایک جرنلسٹ ہو، ایک بہادر جرنلسٹ۔ ہمت سے کام لو بیوی، اور تمہاری دائی ماں ابھی زندہ ہیں، وہ تمہیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ انہیں ٹھیک ہونا ہوگا تمہارے لیے۔ تمہارے برعکس کچھ لڑکیوں کی عزت چند لمحوں میں نیلام ہو جاتی ہے۔ انہیں کڈنیپ کرنے والے پاک دامن واپس نہیں چھوڑتے، باوجود اس کے وہ لڑکیاں تمہاری طرح اپنی بد نصیبی پر آنسو نہیں بہاتی، انصاف کے لیے لڑتی ہیں۔ یاد رکھنا زرمین، اس دنیا میں لوگ محض دوسروں کی خوشیاں شریک ہونا پسند کرتے ہیں، ہمارے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تمہارے آنسوں کی قیمت صرف تم جانتی ہو۔ یہ تمہارا درد ہے جو تمہاری آنکھوں کے راستے باہر نکل رہا ہے، مگر دوسروں کے لیے یہ صرف پانی ہے، نمکین پانی۔ ترس نہ کھائیں گے کوئی تمہاری حالت پر، تم آنکھ کبھی اشکار مت کرنا۔ مہر نے شاعرانہ انداز میں اس کے آنسوں کو انگلی کے پورے سر سے اٹھاتی ہوئی کہا۔ اسی شخصیت کی طرح دلاسے دینے کا اس کا انداز بھی مختلف تھا۔ وہ آنسوں کے ساتھ مسکرا دی۔ اس طرح رو کہ تم کسی دن ضائع ہو جاؤ گی۔ کیا تم آنسو بہا بہا کر مر جانا چاہتی ہو؟ ہماری ہمت کی اصل آزمائش مر جانے میں نہیں، زندہ رہنے میں ہوتی ہے۔ خودکشی کرنے والوں کو یہ دنیا بزدل کہتی ہے، حالانکہ یہ دنیا والے جانتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینے کے لیے کتنی ہمت درکار ہوتی ہے۔ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے خودکشی کرنے والا جتنی ہمت مرتے وقت دکھاتا ہے اتنی زندگی میں دکھاتے تو بآسانی زندگی کی پریشانی کو فیس کر لیتے۔ تمہیں بھی ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اٹھو، جاؤ، جا کے دکھا دو اس شخص کو کہ تم کیا کر سکتی ہو۔ اسے اس کی غلطی کی سزا دو، بلکہ پہلے والی زرمین بن جاؤ۔ تمہیں اسی جذبات اور پاگل پن کی اشد ضرورت ہے جو تمہاری شخصیت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ Now you have to go him a test or his own medication۔ اپنی بات ختم کر کے وہ چلی گئی جبکہ زرمین سوچ میں پڑ گئی۔ قریباً 1 ماہ لگا تھا زرمین کو زندگی کی طرف واپس آنے میں، اور یہ مہر کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ گزشتہ 1 ماہ میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جس دن مہر نے اسے خود پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نہ اکسایا ہو۔ کچھ مہر کی باتوں کا اثر تھا تو کچھ غم کے بوجھ تلے دیے انتقام کے جذبے کا اثر کہ اس نے شاہزار کو سبق سکھانے کا عہد کیا۔ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ میڈیا اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے شاہزار کی نجی زندگی طوفان آ جائے۔ عجیب جنون ہے یہ انتقام کا جذبہ۔ شکست کھا کے وہ پانی میں زہر ڈال آیا۔ آج گرمی کی چھٹیوں کا دوسرا دن تھا۔ ہاسٹل کی تقریباً لڑکیاں چھٹیوں کے لیے اپنے گھر جا رہی تھی۔ مہر بھی انہیں میں شامل تھی۔ مہر نے اس سے کہا تھا کہ وہ اب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہے،
مگر اس نے انکار کر دیا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے جو وہ یہاں رہ کر انجام نہیں دے سکتی تھی۔ اس سبھی کے ساتھ وہ بھی جانے کے لیے تیار تھی۔ اسے ہاسٹل میں آج اس کا آخری دن تھا۔ اپنا بیگ گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئی مہر آنسوؤں سے لبریز اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اوہ زرمین، تم بھی نہ حد سے زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہو۔ ہم ایک کون سا ہمیشہ کے لیے الگ ہو رہے ہیں؟ تم جہاں کہیں بھی رہنا، میرے کانٹیکٹ میں رہنا۔ خدا نے چاہا تو ہم دونوں جلد ملیں گے۔ مہر نے اسے گلے لگایا تھا۔ تم بہت اچھی ہو مہر، میں تم جیسی مخلص لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ تم مجھے بہت یاد آؤ گی، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اور اس کی معصومانہ تعریف پر مہر کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھنا۔ ایک دوسرے کو الوداع کہتی وہ دونوں الگ راستوں کی طرف چل دی۔ اس بات سے بے حد خبر تقدیر انہیں بہت جلد ایک دوسرے سے ملوانے والی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام زرمین فاروقی ہے، پیشے سے میں جرنلسٹ ہوں۔ میں آج کی آواز اخبار کے کام کرتی ہوں۔ جناب راشد صاحب، میں آپ سے نہایت ہی اہم بات کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے اپنا قیمتی وقت دے سکتے ہیں؟ ہال کے دروازے سے داخل ہوتی شخصیت کو دیکھ کر سبھی مرد حضرات کو جھٹکا لگا تھا۔ اس تعارف کی ضرورت نہیں تھی، اس گھر کا ہر فرد اسے جانتا تھا۔ راشد صاحب نے اسے صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ صوفے پر جمع شامیر اور شارک فوراً سے پہلے اپنی اپنی نشست سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اشر، راشد صاحب اور ماجد صاحب قبل کے صوفے پر برہماں تھے۔ وہ دھیرے سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ راشد صاحب کی نگاہیں اس کے چہرے پر مذکور تھیں۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے کہ آپ شہر کے کئی مشہور یتیم خانوں، فلاحی اداروں، کالجوں میں ہومز اولڈ ایج میں فیڈ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی فلاح و بہبود، ان کی امداد میں آپ پیشے پیشے رہتے ہیں۔ وہ تحمل سے گوئی ہے۔ ان باتوں سے تمہارا کیا تعلق؟ اس حقیقت سے سارا شہر واقف ہے۔ کیا یہ کہنے کے لیے تم یہاں آئی ہو؟ اصل مدعے پہ آؤ۔ اشر نے تیکھے چتون سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ راشد صاحب خاموش تھے۔ سنو تو میں نے بھی یہی تھا کہ آپ صحیح اور سچ کا ساتھ دیتے ہو، انصاف کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سنو تو میں نے بہت کچھ ہے، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے آئی ہوں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ میں ان اداروں کی عورتوں میں ہی سے ایک عورت ہوں جن کی امداد کرنے سے آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ مجھے انصاف چاہیے اور آپ وہ واحد شخص ہیں جو مجھے انصاف دلا سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ میری پوری بات سن کر جذبات کی دھار میں نہ بہتے ہوئے غیر جانبداری کا فیصلہ کریں اور مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس لوٹا دیں۔ بیٹا، آپ کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف لفظوں میں کہو۔ راشد صاحب کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کسی بھی شریف باپ کے لیے یہ سب سننا شرمناک اور تکلیف دہ ہوگا، مگر یہ حقیقت ہے اور آج آپ کو حقیقت کا کڑوا جام پینا ہوگا۔ اس بات سے تو آپ سبھی واقف ہوں گے کہ ایک ماہ قبل نشے کی حالت میں گاڑی چلانے اور حادثے کو انجام دینے کے جرم میں آپ کے بیٹے کو جیل ہوئی تھی۔ وہ محض 1 گھنٹے بعد آپ جیل سے باہر تھے، اس نے ظفری انداز میں کہا۔ جی ہاں، اس دن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ واقف تو ہم اس بات سے بھی ہیں کہ بے بنیاد ثبوت کی بنیاد پر FIR تم نے ہی درج کروائی تھی۔ میر بھائی نے بے قصور تھا، اسی لیے 1 گھنٹے بعد جیل سے باہر تھا۔ تمہیں اس کی بے گناہی ثبوت دینے کے ہم پابند نہیں ہیں۔ خیر، یہ سب تو 1 ماہ پہلے کی بات تھی، مگر آج ان سب باتوں کو دھرنے کے پیچھے تمہارا کون سا مقصد پوشیدہ ہے؟ اشر نے ظفریہ لہجے میں کہا۔ ان باتوں کو دہرانے کے پیچھے میرا ایک ہی مقصد ہے۔ میں آپ کے بھائی کے اس گناہ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جو اس نے جیل سے نکلنے کے بعد انجام دیا تھا۔ اس نے مجھے اس غلطی کی سزا دی جو میں نے کی ہی نہیں تھی۔ آج سے ٹھیک 1 ماہ قبل آپ کے بھائی شاہزر افریدی نے مجھے میرے پورے محلے کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ وہ مجھے اس سے 1 گھنٹے کا حساب مانگنے آیا تھا جو اس نے میری بدولت جیل میں گزارا تھا۔ اس نے مجمع کے سامنے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے 1 گھنٹے کی قدر و قیمت کا احساس دلائے گا۔ مجھ پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ محض 1 گھنٹے میں انسان کی حیثیت کتنی بدل سکتی ہے، ایک عزت دار شخص کس قدر بے عزت ہو سکتا ہے، چاہے اس نے ساری عمر کتنا ہی نام کمایا ہو۔ میرے محلے کا ہر فرد جو اس دن وہاں موجود تھا گواہ ہے کہ 2 اپریل کو سارے محلے والوں کے سامنے تماشا کر لینے کے بعد صبح 9 بجے آپ کا بیٹا جبرن مجھے اپنی کار میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا اور ٹھیک 10:15 پر مجھے دوبارہ وہیں چھوڑ گیا جہاں سے لے کے گیا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ راشد صاحب کی نگاہیں فرش پر ثابت تھی۔ اشر دم بخود کھڑا تھا۔ شامیر اور شارک نے از حد سنجیدہ معاملے سے باہر نکل جانے میں ہی عافیت جانی اور حال سے غائب ہو گئے، اور ہوا وہی جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے جاننے والوں کی نظر میں اب میں ایک بے عزت لڑکی بن چکی تھی۔ اتنا ہی نہیں، کل تک جو لڑکی شریف النفس کہلائی جاتی تھی آج اچانک بد کردار ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس سارے میں اس کا کیا قصور تھا۔
مگر یہ ہمارا ملک ہے، یہاں ایسے معاملات میں قصوروار لڑکی کا ہی نکلتا ہے۔ اس قدر ذلت اور رسوائی کے بعد بھی میری آزمائش ختم نہیں ہوئی، اور اس دن کے ختم ہونے سے قبل کچھ ایسے حالات رونما ہوئے کہ مجھے اپنا ہی گھر سے فرار ہونا پڑا۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں بات ختم کی۔ اشر اور ماجد صاحب کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ راشد صاحب کو کچھ نہ کہتے پا کر وہ ایک لمبی سانس اندر کھینچ کر گویا ہوئی، ارے یہ کیا، آپ سب تو حد درجے پریشان ہو گئے، تو لیجیے میں آپ سب کی پریشانی کم کر دیتی ہوں۔ ابھی جو کہانی آپ سب نے سنی ہے، یہ وہ کہانی ہے جسے دنیا والے جانتے ہیں۔ کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے جس سے میرا رب، میں اور آپ کا بیٹا واقف ہے، اور یہ ہے کہ اس روز میں پاک دامن واپس لوٹی تھی۔ آپ کا بیٹا مجھے کسی سنسان زیر تعلیم عمارت کے ایک کمرے میں نظر بند کر کے چل دیا تھا۔ وہ جیت گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد جب میں اپنے گھر پہنچی، میری زندگی بدل چکی تھی۔ خیر، آپ کے سامنے یہ سارا واقعہ دہرانے کے پیچھے میرا یہی مقصد ہے کہ میں چاہتی ہوں جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا، آپ کا بیٹا ساری دنیا کے سامنے اپنا گناہ قبول کر لے اور مجھے سے معافی مانگے، اور ضرورت پڑے پر سزا بھی کاٹے۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے انصاف دلائیں۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر ایک گھونٹ میں بھرا۔ یہ جھوٹ ہے شہزاد، ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم تمہاری بات پر بھروسہ کیوں کریں؟ اشر جیسے ہوش میں آیا، یہ سچ ہے یا جھوٹ، اس کی تہ تک جاننا آپ کا درسر ہے۔ میں پولیس یا وکیل نہیں ہوں جو ثبوتوں کے ساتھ پیش کروں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ضمیر زندہ ہے تو اس معاملے کی تہ تک پہنچے بنا آپ لوگ راتوں کو سو نہیں پائیں گے۔ میں وکٹم ہوں اور مجھے انصاف صرف راشد صاحب دلا سکتے ہیں، اس لیے میں یہاں پر آئی ہوں۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو معاملے کی چھان بین کروائیں۔ اس کے بعد میں دیکھنا چاہوں گی کہ ایک مظلوم عورت اور اپنے بیٹے کے درمیان آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں، انسانیت کے رشتے کا یا باپ اور بیٹے کے رشتے کا۔ حال میں سبھی خواتین و مرد کا مجمع لگ چکا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑی، مگر اس کے عین مقابل استن 2 شخصیات کو دیکھ کر وہ ساکھتا گئی۔ ان 2 میں سے ایک اس کا گنہگار تھا اور اس کے گھر میں کھڑی تھی جہاں اس کی موجودگی حیران کن نہیں تھی، مگر دوسری شخصیت وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ لڑکی اس کی محسن تھی، بہت احسانات کیے تھے اس لڑکی نے اس پر، وہ لڑکی اسے بہت عزیز تھی، مگر وہ اس کی حریف کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کیوں کھڑی تھی؟ میرے ڈیڈ بزنس مین ہیں، میرے انقلاب میں اس شہر کے موسٹ انفلوئنٹ ہستیوں میں سے ہیں، ہوں تو میرے 2 سکے بھائی ہیں، مگر میں اپنے تایا زاد سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں۔ ہم دونوں کو دیکھ کر اکثر اسکار لوگ کا دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم دونوں سکے بہن بھائی ہیں۔ ہم دونوں کی آنکھیں بالکل ایک جیسی ہیں، اور اس کی نظریں ان دونوں آنکھوں پر جم گئی، گہری کتلی آنکھیں جن میں سبز رنگ گل معلوم ہوتا تھا۔ ہاں، وہ آنکھیں بالکل ایک جیسی تھی۔ اسے لگا گزشتہ 1 ماہ سے چٹائی ہوئی ہمت ہوا میں تحلیل ہوگی۔ اسے لگا وہ ہوش ہو جائے گی، مگر نہیں، وہ کھڑی تھی پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ اس نے دوسری بار انتقام لینے کی کوشش کی تھی، پہلی بار کی طرح دوسری بار بھی تقدیر نے اس کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ وہ اس شخص سے ہار جاتی تھی ہر بار۔ اس دفعہ تو کھیل شروع ہونے سے قبل ہی وہ واضح ہار گئی۔ مقابلے کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ دونوں اس کی بات کہاں تک سن پائے ہیں، کیونکہ اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا۔ وہ دونوں اس کی زندگی کے اس باب سے بخوبی واقف تھے۔ سنہرے رنگ، بھورے بال، پتلی آنکھیں، اور ایک دوسرے کی کس قدر مشابہت ہے۔ کوئی اجنبی بھی بآسانی کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں، مگر وہ پہچان نہیں پائی تھی۔ تقدیر نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ وہ تینوں اپنی جگہ ساکھ تھے، تبھی راشد صاحب اس کے نزدیک آئے تھے۔ ہمیں اس معاملے کی تہ تک جاننے کے لیے چھان بین کی ضرورت درپیش۔ اس سے قبل خود شہزاد سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے یا نہیں۔ راشد صاحب کی بات سن کر وہ ششدر رہ گئی۔ اس دنیا کا کون سا چور تسلیم کرتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے؟ یہ کسی عدالت میں تھی جہاں مجرم سے گواہی لے جا رہی ہو۔ یہ سب وہ راشد صاحب سے کہہ نہیں پائی اور کچھ بھی کہنے سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ راشد صاحب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے شہزاد کے مقابلہ کھڑے ہوئے۔ جتنی دیر سے تم یہاں کھڑے ہو، اس لڑکی کی باتوں کا سارا نہ صحیح کچھ حصہ تو تم نے سن ہی چکے ہو۔ اس نے تم پر کچھ الزام عائد کیے ہیں، اس لحاظ سے تم اس کے گنہگار ثابت ہوتے ہو۔ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ راشد صاحب نے شہزاد کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ حال میں موجود تمام نفوذ ساکت تھے۔ اس وقت ہر ایک کے دل سے بس یہی دعا تھی کہ اس کا جواب نہ ہو، وہ لڑکی جھوٹی ہو یا پھر شہزاد جھوٹ بول دے۔ واقف ہیں اس قتل کے ہر فیصلے سے ہم، قاتل ہمارا خود بھی گواہوں کے ساتھ ہے۔ شہزاد کو ہموار خاموش کھڑا دیکھ کر راشد صاحب نے اپنا سوال دہرایا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اس وقت راشد صاحب
کا रुआ रुआ दुआगार था कि इनके बेटा जवाब नफी में हो। हाँ, ये सच कह रही है। शाहजाद ने जरमीन की समझ देखकर धमाका किया था और आज के दिन में इससे हैरानी का दूसरा झटका लगा। इसने अपना भरम कबूल कर जुर्म कबूल कर लिया सबके सामने। वो झूठ बोलकर खुद को बचा सकता था, फिर भी इसने ऐसा क्यों किया? वो दम बहुत रहेगी। फिजा के सुकूनत को थप्पड़ की आवाज ने तोड़ा था। राशिद साहब का हाथ उठा और शाहजर के गाल पर अपना निशान छोड़ गया। शाहजर ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींच ली। जिल्लत के एहसास से इसका चेहरा सुर हो गया। हाल में मौजूद सब अफराद राशिद साहब और शाहजर की तरफ मुतवज्जह थे। तभी अशर मिलनी की तरफ भागा। वो होश खो चुकी थी। इससे कबल कि वो जमीन बोस होती, अशर ने इसे थामा था। सभी खवातीनें इसकी समझ दौड़ी सिवाय आलिया बेगम के। वो साख्त खड़ी अपने शोहर और बेटे की तरफ मुतवज्जह थी। आज मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। तुमने मुझे जलील कर दिया शाहजार। आज मुझे इस हकीकत पर अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। आज के बाद मैं सर उठाकर कहीं नहीं जा पाऊंगा। शदीद जब्त के बावजूद एक आंसू उनकी आंख से टूटकर गिरा। वो लड़खड़ाए थे। शाहजार बेसाथ इन्हें सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, मगर इन्होंने इसके हाथ को नफरत से झटक दिया और तफक्कुर भरी निगाहों से शाहजार की तरफ देखा। इन निगाहों में इसके लिए सिर्फ नफरत ही थी। वो सुन रह गया। वो खुद को इस माहौल में काफी मिसफिट महसूस कर रही थी। मेहर और राशिद साहब की यह हालत देखकर इस पर लर्जी तायर होने लगा था। वो जल्द अज जल्द इस मंजर से गायब होना चाहती थी। भाग जाने के अंदाज में पलटी। रुक जाओ बेटी, कहाँ जा रही हो? अपने मुजरिम को सजा सुनाए बगैर जा रही हो? राशिद साहब के टूटे हुए लहजे ने कहा। जो राह फरार चाहती थी, इस सबको अपनी तरफ मतवज्जा पाकर पसीना पसीना होगी। जी मैं चलती हूँ, अब बुखलाई हुई गोया हुई। नहीं बेटी, अगर आज तुम चलेगी तो मैं ताहयात अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। ये गुनाह मेरे बेटे ने किया, लेकिन कसूरवार मैं हूँ। मेरी परवरिश में कोई कमी रहेगी होगी जो वो गलत परवरिश पर चल पड़ा। बोलो क्या चाहती हो तुम? कौन सी सजा मुकर्रर की है तुमने तुम्हारे गुनाहगार के लिए? वो टूटे हुए लहजे में बोले। इसके जिस्म हौले हौले कांप रहा था। वो इस मंजर से गायब हो जाना चाहती थी। देखिए, मैं किसी को कोई सजा देना नहीं चाहती। अभी थोड़ी देर कबल आप जान चुके हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। आपके बेटे से कहें कि वो सारी दुनिया के सामने अपना जुर्म कबूल करे, मुझसे माफ़ी मांगे और मुझे मेरी खोई हुई इज्जत व मुकाम वापस लौटाए। इसकी आवाज़ की लर्जिश को हाल में मौजूद तमाम नफूस ने वादिया तौर पर महसूस किया था। क्या इसके लिए सारी दुनिया के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेने से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज्जत व मुकाम वापस मिल जाएगा? क्या तुम्हारा जानने वाले तुम्हें पहले की तरह इज्जत देने लग जाएंगे? क्या वो तुम्हारी करतार कशी करना छोड़ देंगे? क्या तुम दोबारा इसी घर में जाकर रह सकोगी जहाँ से तुम्हें फरार होना पड़ा था? राशिद साहब के सवालात सुनकर वो हैरान हुई थी। इन सवालों में से किसी का भी जवाब मुस्बत नहीं था। वो बखूबी वाकिफ थी कि शहज़ाद के माफ़ी मांग लेने, दुनिया के सामने सारा सच के सुनने के बावजूद भी इसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं होगी। टूटी कांच की किरचें चुनने वालों के हाथ में जख्म ना आए तो मुमकिन नहीं। इसी तरह मुझे भी अपनी बिखरी ज़िंदगी को फिर से जीने की कोशिश में तकलीफें उठानी होगी। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगी, ये आपका दर्द सर नहीं है, इसलिए आप मेरी फिक्र ना करें। इसने संभल कर कहा। आंखें बार बार आंसू से भरती जा रही थी। तुम्हारी जिंदगी की टूटी कांच की मान बिखर देने वाला मेरा बेटा है। मैं तुम्हारी फिक्र कैसे न करूं? तुमने दुरुस्त कहा कि टूटी कांच की किरचें चुनने की कोशिश में हाथों का जख्मी होना लाजमी है, मगर तुम्हारे हाथों के साथ दो और हाथ वो किरची चुनने में तुम्हारे साथ दें तो जख्मियों की तादाद में कमी लाई जा सकती है, या ऐन मुमकिन है कि तुम्हारे हाथ पर जख्म आए ही ना अगर वो हाथ तुम्हें करचियाँ उठाने से बाज रखें। राशिद साहब की बात पर इसने नासमझनी वाले अंदाज में उनकी तरफ देखा। आलिया बेगम, आप जरमीन को अंदर लेके जाएं, मेरे भाइयों से मशवरा करके आगे की बात करूंगा। इनकी बात पर सभी हैरान थे। इससे कबल वे कुछ कहती, आलिया ने किसी रोबोट की मान हुक्म की तामील करते हुए इसे बाजू से पकड़ा और किसी ट्रांस में इनके हमराह हो ली। वह एक खूबसूरत कमरे में तकरीबन 15 मिनट से मुंतजिर थी कोई आए और उसे यहाँ से जाने को कहे। कौन सा मशवरा, कौन सी बात? राशिद साहब क्या करने वाले थे? सोच सोच कर इसका सर दुख गया था। तभी दरवाज़ा खुला और राशिद साहब की हमरा आलिया बेगम कमरे में दाखिल हुई। बेटी, मैं समझ सकता हूँ जो वक्त गुजर चुका है इसे वापस लाकर सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, मगर जो बिगड़ चुका है इसे बनाने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। और मैं तुम्हें इस समाज में तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस लौटाने की अदनी सी कोशिश करना चाहता हूँ। शहज़ाद की गलती को सताने का एक ही हल है। हमें नजर आया कि तुम्हें शहज़ाद की निकाह में दे दिया जाए। हम सभी इस फैसले से मुतफिक हैं और शहज़ाद ना कर नहीं पाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। राशिद साहब ने नजरें झुकाकर कहा। तो ऐसा लगा इसने सुनने में गलती हुई है।
لیکن نہیں، راشد صاحب نے وہی کہا جو اس نے کانوں سنا۔ واہ، کیا خوب انصاف کیا ہے آپ نے راشد صاحب، گناہ آپ کا بیٹا کرے اور سزا بھگتوں۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ بلاخر اس نے باپ کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ کیا میں نے آپ کو منتبہ نہیں کیا تھا؟ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ میرے گناہگار کو آپ کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں یہ کہہ رہی ہوں، مگر یقین جانے مجھے آپ کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہے۔ وہ زفرن انداز میں ضبط کی آخری حدود کو چھوتی ہوئے ہوئی۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، اس شخص سے نکاح کر لینا جو تمہارا گنہگار ہے، جس سے تم نفرت کرتی ہو، اس دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نظر نہیں آ رہا سب کچھ ٹھیک کرنے کا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، بالخصوص تم جیسی شریف لڑکیوں کے لیے، جو اس معاشرے میں کسی مرد کے سہارے کے بغیر زندگی جی رہی ہوتی ہیں۔ تمہیں ایک گھر کی ضرورت ہے، تحفظ کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا تمہیں یہ سب دے، وہ تمہارا شیڈ بنے، تمہاری زندگی میں طوفان لانے کا ذمہ دار شہزار ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری زندگی میں سکون و عزت لانے کا باعث بھی وہی بنے۔ تم اسے آوارہ عیاش ہی کیوں نہ سمجھتے ہو، مگر اس کے کردار کی پختگی کی گواہی تم خود ہو۔ وہ جیسا بھی ہے بد کردار نہیں، اور کردار کی پختگی اور پاکیزگی ہی تو شخصیت کی آنےدار ہوتی ہے۔ انسان غصے میں جانور بن جاتا ہے اور کچھ ناقابل تلافی غلطیاں کر جاتا ہے، اور اس نے بھی یہی کیا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، مجھے اس کی غلطی سدھارنے کا ایک موقع دے دو۔ خداداد مان جاؤ بیٹی۔ وہ اپنی بات کے آخر میں وہ اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے۔ شہر کے مشہور معزز ترین شخص اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا منت کر رہا تھا۔ اس وقت پتہ نہیں کیوں اسے خود پر بہت شرم آئی تھی۔ اسے لگا وہ اس دنیا کی سب سے بری لڑکی ہے، خود پر ہوئی ساری زیادتیاں اسے بھول گئی، وہ اپنے غم بھول گئی۔ اس وقت وہ بس اس شخص کا درد محسوس کر رہی تھی، اس کے ساتھ کھڑی بے بسی کی انتہا کو چھوتی اس عورت کے صبر کی شدت کو محسوس کر رہی تھی، جو اپنے شوہر کو گھٹنوں میں بیٹھے منت کرتے دیکھ رہی تھی۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، اس نے خود کو بولتے ہوئے سنا۔ راشد صاحب کھڑے ہو گئے، ان کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا بیٹی۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ عالیہ بیگم بھی ان کی ترکید کی تھی۔ وہ ساکت کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سارا شہر ان کے تسلسل سے کیوں گرفتار ہے، ان کے الفاظ کا جادو، اس کی شخصیت کا رعب، اور آپ کو کب اپنے حصار میں لے لیتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ حواسوں میں آتے ہی اس نے اپنے کشادہ کمرے کا دروازہ بند کیا اور اسی دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو بند توڑ کر نکلے پانی کی طرح بہنے لگے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکی کی آواز کو روکا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ وہ یہ سب سوچ کر یہاں نہیں آئی تھی، سب کچھ بہت جلدی جلدی ہو رہا تھا۔ اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا، اسے گھر کی ضرورت تھی، تحفظ کی ضرورت تھی، اور اس گھر میں رہ کر اسے یہ سب کچھ مل سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ شادی نہیں ہے، ایک معاہدہ ہے۔ اسے بس اپنے انتقام سے سروکار ہونا چاہیے۔ شہزاد کی زندگی عذاب بنانے کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بننا ضروری ہے۔ مہر وہ کیا سوچے گی، میں اپنی ہی محسن کے گھر میں آگ لگانے آ چکی ہوں۔ دل کے کسی کونے نے آواز آئی، وہ ایسے کیوں سوچے گی، اس نے تو مجھے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا کہا تھا، بس اپنی جنگ لڑنے کے لیے اکسایا تھا۔ میرے گنہگار اس کا بھائی نکلایا تو کیا اس کے حالات بدل جائیں گے؟ کیا اب میں اس کے لیے مظلوم نہیں رہوں گی؟ مگر میں یہ سب کیوں سوچنے جا رہی ہوں؟ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، شہزاد سے انتقام لینا، اور اب اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ پتہ نہیں یہ میری غلطی تھی یا اس کی، جو اس نے کبھی مجھے اپنے بھائی کا نام نہیں بتایا، اور میں کبھی اپنے مجرم کا نام اپنی زبان پر نہ لائی۔ شاید غلطی کسی کی نہیں تھی، بس تقدیر کا کھیل تھا۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ اس کا شہزاد سے کیا رشتہ تو یقیناً میں اس کے احسانات قبول نہ کرتی، اور اگر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں شہزاد کے ساتھ کیا رشتہ ہے تو شاید وہ مجھے پر احسان کرتی ہی نہیں۔ جب تک مجھے تسکین نہیں مل جاتی کہ میں نے شہزاد کو اس کے گناہ کی سزا دے دی ہے، تب تک مجھے اس گھر میں رہنا ہی ہوگا۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کو سختی سے پھونک ڈالا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں دماغ کو فتح حاصل ہوئی۔ دل کا سرمایہ غم دل کی حفاظت میں رہ رہا۔ گھر کے سامان کو باہر نہیں رکھا جاتا۔ What the hell are you talking about؟ میں نے کہا، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا، نیور نیور۔ بھائی، اگر آپ سب نے مجھے فورس کرنے کی کوشش کی تو آئی سویر میں اس آفت کی جڑ کو جان سے مار دوں گا۔ وہ جنونی انداز میں چیخا۔ اس سے قبل کہ اشر کچھ کہتا، راشد صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اشر، اس سے کہو کہ حال میں آ کر نکاح نامے پر دستخط کرے، قاضی صاحب آ چکے ہیں۔
اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ اتنی آسانی سے نہیں کرتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ کیا سوچ رہے ہو برخودار؟ اتنا سوچ بچار اس لڑکی کو ذلیل کرنے سے پہلے کرتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ یو میڈ دا مس، یو کلین اٹ اپ۔ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ، اس لڑکی کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس لوٹاؤ۔ سنو شہزاد، میں تمہاری نہ نہیں سننا چاہتا۔ اگر تم نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو میں تمہیں اس گھر سے جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ ان کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ اس نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ ایک اجنبی لڑکی کے ہاتھ پر اپنے بیٹے کو گھر سے نکال باہر کرنے کو تیار تھا۔ اس کا دل پکے پکوڑے کی مان دکھا تھا۔ وہ جب چپ چاپ ہال میں پہنچا، اپنے عین مقابل صوفے پر اس کو برجما دیکھ کر اس کا خون جوش مارنے لگا۔ اس نے اپنی نگاہیں پھیر لی۔ نہ جانے قاضی صاحب کیا کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ چونکا تھا تب جب قاضی صاحب نے دوسری بار یہ جملہ دہرایا، جناب شہزاد افریدی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی بے ساحت نگاہ راشد صاحب کی طرف اٹھی، لیکن ان کی نگاہیں فرش پر سبز تھی۔ جی قبول ہے۔ اس نے بدوقت تمام یہ تین الفاظ ادا کیے۔ عالیہ بیگم کے سوا گھر کی سبھی خواتین کمرے میں دبک کی تھیں اور مرد حضرات اس اچانک و حیران گیز صورتحال سے بچنے کے لیے افریدی ویلر سے باہر ہو لیے تھے۔ اس کے برعکس زرمین نے بڑے آرام سے قبول ہے کہہ کر کاغذات پر دستخط گھسیٹے اور اس کی کمرے کی طرف چل دی جہاں وہ گزشتہ آدھے گھنٹے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزاد نے ایک قہر آلودہ نگاہ اس کی پشت پر ڈالی۔ اس سے قبل اپنے ہی گھر میں اس قدر گھٹن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس ماحول سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس سے قبل گواہی کی طرف قدم بڑھاتا راشد صاحب نے اسے کندھے سے تھام لیا تھا۔ عقد کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ اٹس مین ٹرانسفر آف ریلیشن شپس، اور ساری ذمہ داریاں جو اب تک اس لڑکی کے بڑے اٹھاتے رہے ہیں آج سے تمہاری ہوئی۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور اس گھر کی بہو ہے۔ اسے اتنی ہی عزت و اہمیت ملنی چاہیے جس کی وہ حقدار ہے۔ اسے تکلیف پہنچانے کا خیال بھی اپنے دل میں مت لانا، راشد صاحب نے حکمرانہ انداز میں کہا، اور وہ جو ضبط کی انتہاؤں پر تھا بنا مڑے گھر کی چوکھٹ عبور کر گیا۔ زمین پر تدبیر کر کے انتقام لینے والے لوگوں نے آسمان والوں کی تدبیر سے شکست کھائی تھی، اور بے شک وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور رات میں 2 بجے کے قریب تھکا ہار اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ روم کی سبھی لائٹس بجھی ہوئی تھیں اور وہ بڑے استاق سے اس کے بیڈ پر دراز خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ غم کے بوجھ تلے دبا غصہ ایک بار پھر جوش مارنے لگا۔ میرے بیڈ سے نیچے اترو، ابھی وہ داڑا۔ مسٹر شہزاد افریدی، مسٹر شہزاد افریدی ہونے کی حیثیت سے اس کمرے کی ہر ایک شے سے میرا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ یہ ہے کہ آج سے تم صوفے پر سو گے اور میں بیڈ پر۔ کمال اطمینان سے اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر وہ چرخانہ انداز میں آگے بڑھا، غالباً اسے بیڈ سے اٹھا کر نیچے پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور میری نہایت اہم شرط ذہن نشین کر لو، اس کمرے میں تمہیں مجھ سے چند قدم کی دوری پر رہنا ہوگا۔ ہمیشہ یوں تو 4 قدم بھی ٹھیک ہے تھا، مگر اس کمرے کی کشادگی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے 6 قدم متعین کی ہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے 6 قدم کے فاصلے پر رہ کے کہو، میں سن رہی ہوں۔ اس نے اپنی سمت بڑھتے ہوئے اس کی قدموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میرے گھر میں ہوتے ہوئے میرے کمرے رہ کر تم مجھے آرڈر دے رہی ہو، شرائط عائد کر رہی ہو۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں انہیں فالو کروں گا۔ آسمان کی سیر ختم ہو میڈم، زمین پر آؤ، اپنی اوقات میں رہو، اس نے کمال عظمت سے کہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس خرافاتی لڑکی کو کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ ڈیڈی ڈیڈی جانب اس کی زور زور سے چیخنے پر شہزاد نے سمجھی سے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی؟ یہاں تمہارے ڈیڈی کون ہیں؟ وہ متوج گویا چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ راشد صاحب اور عالیہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا بیٹی، تم چیخی کیوں؟ وہ اس نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ کر شہزاد کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں راشد صاحب نے ملامتی نظروں سے شہزاد کی سمت دیکھا۔ اس سے قبل کہ وہ اس کی ادھوری بات کا نامعلوم کون سا فعل اخذ کرتے ہوئے بول پڑی، وہ چپکلی تھی۔ چپکلیوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے بے ساختی میں مجھے آپ کو پکار بیٹھی۔ مجھے معاف کیجیے گا، میری وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوئے، اس نے مسکین شکل بناتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں بیٹی، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بے جھجک کہہ سکتی ہو۔ آپ سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ شہزاد کے اوپر ایک نگاہ ڈالے بغیر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ غلطی اس کی تھی اور دروازہ منتقل کرنا بھول گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتا تو اس کی چیخ کی آواز باہر نہیں جاتی۔ کیا پوچھ رہے تھے تم یہاں؟ میرے ڈیڈ کون ہیں؟ کیا تمہیں کچھ دیر قبل کی میرے حقوق والی بات سمجھ نہیں آئی؟ تمہارے ڈیڈ ہی اب میرے ڈیڈ ہیں۔ اب سمجھ آئی تمہیں؟ میری اوقات اس گھر میں فی الحال میری اوقات تم سے زیادہ ہے۔ وہ کمال اطمینان سے دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ رات کے 2 بجے چیخ کر سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم نے یہ چیپ حرکت کیوں کی؟ کیا سوچتی ہوں گے ڈیڈ میرے متعلق؟
اس کی آواز صدمے سے بھاری تھی۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی، بس تمہارے گھر والوں کی نظروں میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہی سوچ رہے ہوں گے کہ تم نے اپنی نئی نولی دلہن پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہوگی اور بیچاری مظلوم مدد کے لیے چیخی ہوگی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، تم میری توقع سے زیادہ شاطر ہو۔ اگر میرا اصلاح مانو تو اپنا خرافاتی دماغ دڑوانا بند کر دو، ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ وہ زیر خندق لہجے میں بولتا بستر سے تکیے اٹھاتا ہوا صوفے کی سمجھ بڑھا تھا۔ تکیے پر سر رکھتے ہی اسے نیند کا احساس ہوا۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں تکیے کو سر کے نیچے سے نکال کے آنکھیں سکڑ کر دیکھا۔ آدھا تکیہ نیم تھا۔ اس نے سر جھٹک کر تکیہ پلٹ کر سونے کی کوشش کی۔ سو جاؤ شہزاد، ممکن ہے کہ یہ سب بس ایک خواب ہو، کل صبح تمہاری آنکھ کھلے سب کچھ پہلے جیسا ہو۔ اس نے جیسے خود کو دلاسا دیا۔ وہ دونوں اس رات سو نہ سکی، ایک دوسرے سے رات تلک وہ دونوں جاگتے رہے۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح فجر کے بعد باتھ روم سے آتی پانی کی آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ وہ کچی نیند سوتا تھا، ذرا سی آہٹ پر اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گیلے چہرے کے ساتھ واش روم سے نکلی، بغیر کمرے کی لائٹس چلائے وجہ نماز بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ اسی لباس میں ملبوس تھی جسے پہن کر گزشتہ روز گھر میں آئی تھی۔ اس نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے جب اس کی آنکھ کھلی گھڑی کی سوئی 7:30 بجنے کے سن دے رہی تھی۔ بستر خالی تھا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے سکون کی سانس لی، فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ مام، میرا بریک فاسٹ۔ وہ بآواز بلند کچن کی سمت دیکھ کر بولا۔ کچھ دیر بعد جب کچن سے کوئی جواب موصول نہ ہوا، وہ چیخ اٹھا، رشیدہ بوا، میرا بریک فاسٹ کہاں ہے؟ کیا کسی کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ اس کی چیخ پر رشیدہ بکھلائی ہوئی کچن سے برآمدہ ہوئی۔ وہ شہزاد بیٹا، اس گھر میں کسی کو بھی آپ کے لیے ناشتہ سرو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ہامتے ہوئے بولی، سوائے میرے۔ وہ ناشتے کی ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے بڑے ہی ناز سے چلتی ہوئی اس کے نزدیک آ کر وٹ، یہ کیا بکواس ہے؟ کس نے بنایا ہے یہ واہیات رول؟ اب کیا میرے اتنے برے دن آ گئے ہیں جو میں تمہارے ہاتھ سے سرو کیا ہوا کھانا کھاؤں؟ اٹس امپاسبل۔ وہ دوڑا تھا، اس سے قبل کہ وہ اپنے سامنے رکھی ٹرے کو پھینکتا، راجد صاحب بلائی منزل کی سیڑھیاں اترتی ہوئی دکھائی دیے۔ میں نے بنایا ہے یہ واہیات قانون۔ آج سے تمہیں بریک فاسٹ ہو، لنچ ہو، ڈنر تمہاری بیوی سرو کرے گی۔ اس گھر کے کسی اور فرد کو اس کی اجازت نہیں۔ تو بلا چونچ رانکے تمہیں اس سے نوشفرانا ہوگا۔ شکر مناؤ کہ آج تمہیں یہ نصیب ہو رہا ہے، کل اگر ٹھیک 7:30 بجے تم ٹیبل پر نہ پہنچے تو یہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر وہ تعجب کے مارے کھڑا ہو گیا، اپنی بات کہہ کر باہر نکل گئے اور سیدھا کچن میں آیا۔ ممی، آنٹی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور کتنی انسلٹ کریں گے ڈیڈ میری؟ کل جو کچھ ہوا کافی نہیں تھا جو اب 2 وقت کھانا بھی مجھ پر حرام کیے جا رہا ہے؟ وہ سبق سے بولا، مگر عالیہ بیگم اور راحت بیگم نے اپنے اپنے کاموں میں یوں مصروف ہوئی جیسے اس کی بات نہ سنی ہو۔ ممی، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس نے عالیہ بیگم کو اپنی سمت کیا۔ شہزاد، اپنی ممی کو تنگ مت کرو، وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس گھر کا کوئی بھی فرد تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز کچن کے باہر چلے جاؤ اور جیسا تمہارے ڈیڈ کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ عالیہ بیگم کے بجائے راحت بیگم کی طرف سے جواب آیا۔ وہ ششدر لے گیا۔ کیا یہ وہی راحت آنٹی تھی جو اس کی خاطر اس کی ممی سے تک لڑ جایا کرتی تھی؟ کس قدر سفاکی سے انہوں نے یہ جملے ادا کیے تھے۔ اسے ساکت چھوڑا وہ دونوں کچن سے باہر نکل گئی۔ کیا واقعی تم بریک فاسٹ نہیں کرنا چاہتے؟ کیا میں اسے واپس رکھ دوں؟ زیربین ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں اٹھائے کچن میں داخل ہوئی، مسکرا رہی تھی۔ کچن میں اس کے اور اس گھر کے خواتین کے مابین گفتگو وہ بخوبی سن چکی تھی۔ اپنے سامنے اس صورتحال کی وجہ کو دیکھ کر اس کا حلقہ تک پڑا ہو گیا۔ وہ لمبے لمبے رنگ بڑھتا لال میں آ چکا تھا۔ لمبی لمبی سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دم گھٹتا محسوس اور اپنے ہی گھر کے اس ماحول میں وہ بائک لے کر اس گھر سے دور نکل گیا۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو عالیہ بیگم اور راحت بیگم کو کچن میں کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ ملازمین کو ہدایت دینے میں مصروف پایا۔ وہ تہذیب کے عالم میں آگے بڑھی۔ آنٹی، کیا میں کچھ مدد کر دوں؟ اس نے دھیمی آواز میں استفسار کیا۔ ارے نہیں بیٹی، اتنے ملازموں کے ہوتے ہوئے مدد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے بھلا؟ تم ایسا کرو، سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، سب سے گھلنے ملنے کی کوشش کرو۔ راحت بیگم مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ عالیہ بیگم نے اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اسے محسوس ہو جیسے انہیں اس کا کچن میں آنا ناگوار گزرا ہو۔ آنسوؤں گولا نکلتی ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے یقین تھا وہ اس گھر میں کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی۔ اس کی اہم وجہ تھی افریدی والے کے مالکینوں کے دل میں دبی نفرت۔ وہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے۔ وہ اس شخص کی زندگی زبردستی گھسائی تھی جس سے وہ لوگ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ وہ یہاں شہزاد کی زندگی مشکل بنانے آئی تھی، مگر اس گھر میں اس کا ہر ایک مہین باری گزر رہا تھا۔ جن ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، ان ارادوں کی تکمیل کرنا ناممکن معلوم ہو رہا تھا۔
وہ واقف تھی کہ جب تک وہ اپنا انتقام نہیں لے لیتی اسے اس گھر سے رہنا ہوگا اور یہ آسان نہ ہوگا۔ باوجود اس کے پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے تھے۔ کچھ دیر تک آنسوؤں کو بے ذریعے بہا لینے کے بعد وہ لان میں چلی آئی۔ لان کی نرم نرم گھاس پر پیروں کو رکھتی ہی ترماستی کسی احساس کے جسم میں دوڑ گیا۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلی تھی کہ اس کی نگاہ لان کے جھولے پر بیٹھی مہر پر پڑی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی جھولے کے نزدیک آئی۔ اس کی موجودگی محسوس کر لینے کے باوجود مہر نے اپنا سر نہیں اٹھایا اور اسمارٹ فون کی اسکرین پر انگلیاں گھماتی رہی۔ اپنی ساری ہمت اکٹھا کر کے زرمین نے لب کھولے۔ مہر، میرا مطلب ہے مجنی، مجھے یقین ہے تم مجھ سے خفا ہوگی، مگر یقین جانا مجھے علم نہیں تھا کہ تم و تمہارا بھائی تمہارا گھر۔ اس نے ناممکن جملوں کے ذریعے اپنی بات کہنی چاہی۔ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی گھبراہٹ و شرمندگی مارے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی مہر نہیں مجنی تھی۔ اسے اس گھر میں سب یہی بلاتے تھے۔ وہ اس سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتی تھی جیسے مہر سے کیا کرتی تھی۔ تب وہ مجنی نہیں تھی، شہزاد کی بہن نہیں تھی۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو ادا کرنے کے بعد اس نے بے بسی سے مہر کے چہرے پر نگاہ مرسول کی۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور اس کے قریب سے ہوتی ہوئی نکل گئی۔ اس کا بازو اس کے بازو سے مس ہوا۔ وہ جھٹکا کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جھٹکا بازو کے ٹکراؤ کے باعث نہیں، دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے لگا۔ وہ بے جان وجود کی طرح لان کی گھاس پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظروں نے دور تر مجنی کی پش کا پیچھا کیا تھا۔ پرائے پن کی اس وسیع و عرض دنیا میں یہ خوشی کس بات کی کہ دکھ اپنا ہے۔